السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز سامعین اکرام اور ناظرین حضرات اور مجھے سننے دیکھنے والے تمام دوست و احباب اور میری مائیں بہنیں، آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم سب کو یہ شعبان کا مہینہ عطا کیا۔ بہت سے لوگ تھے جو پچھلے شعبان کے مہینے میں ہمارے بیچ میں موجود تھے، لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو کر کے چلے گئے، وہ آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا کر، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد، کچھ وقت کے بعد 15ویں شب 15 شعبان بھی آ جائے گی، جو کہ 15 شعبان کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے۔ 15 شعبان کی رات کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے 15 شعبان کی، لیکن 15 شعبان کے اندر کوئی عمل اللہ کے نبی سے منقول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے کوئی عبادت خاص منقول نہیں ہے، کوئی خاص عمل، کوئی خاص کام اللہ کے نبی نے 15 شعبان میں کیا ہو، یہ منقول نہیں۔ صرف 15 شعبان کا روزہ ہے اور رات کی کچھ نفلی عبادت ہے جو کہ ہم کر لیں، بس اتنا ہی جو کہ اللہ کے نبی سے منقول ہے۔ باقی کوئی خاص عبادت کرنا یہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ وقت کے بعد رمضان کا مہینہ بھی، مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک اس 15 شعبان کو جو صرف ایک اس کے بارے میں احادیث جو موجود ہے، وہ بھی کوئی مضبوط احادیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہو، یہ کہیں موجود نہیں۔ 15 شعبان کے بارے میں جو احادیث موجود ہے وہ کمزور، سند کے اعتبار سے کمزور احادیث ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ احادیث منقول ہیں۔ اس لیے 15 شعبان کے بارے میں جو بہت ساری احادیث منقول ہیں، تو میرے دوستو، جہاں کسی چیز کے بارے میں ضعیف حدیثیں بہت ساری منقول ہو تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی اس کو فضیلت بیان کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی دلائل ثابت نہیں ہوتے، اس کو کوئی ثبوت کے دلائل کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، 15 شعبان کا صرف روزہ ہے اور رات کی کچھ عبادت جو ہم کر رہے ہیں، اس سے کچھ 2-4 نفلی عبادت، نفلی زیادہ کر لی جاوے، بس اتنا ہی ہے۔ کوئی خاص عمل کرنا یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر مسجدوں کے اوپر لائٹنگ ہو رہی ہے، حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیگیں چڑھ رہی ہیں، یہ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو قبرستان جایا جاتا ہے، یہ قرآن کے اندر کہیں ثابت نہیں ہے، احادیث میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس چیز کو صحاباؤں نے اس عمل کو کیا ہو، قبرستان جانا، دیگیں چڑھائی ہو، حلوہ بنایا ہو۔ یہ سب دین کے اندر بدعت ہے، اس کا ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ ہمارے اوپر لازم آئے۔ تو میرے دوستو، 15 شعبان کو ہم کو کیا کرنا ہے وہ چیز سنیں۔ میرے دوستو، 15 شعبان کا روزہ ہے
اور رات کی جو عبادت ہم کر رہے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھ کے، جو رات کی عشاء کی نماز، وتر کی نماز ادا کر کے، کچھ نفل رکعت، کچھ نفل عبادت جو اور زیادہ تھوڑی کر لی جاوے، بس اتنا ہی ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لی جاوے، ذکر و اذکار کر لیے جاویں، بس اتنا ہی۔ کوئی خاص عبادت کرنا جو کہ آج کل ہمارے ماحول میں پھیل چکا ہے۔ مسجدوں پر لائٹنگ ہو رہی ہے، خاص طور سے 15ویں شعبان کو نہا دھو کر نکلنا۔ آج 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی، لیکن کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگوں میں بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں اس چیز کو تہوار کی طرح منایا جاتا ہے، رات کو اتنا روشن کر دیا جاتا ہے، لگتا ہے مسلمانوں کا یہ تہوار ہے۔ مسلمانوں کے تہوار دن میں ہوتے ہیں، شیعہ لوگوں کے تہوار ہوتے ہیں رات میں۔ مسلمانوں کا جو تہوار ہے وہ ہے صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو 2 بڑے تہوار ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قبرستان میں جانا، یہ لائٹنگ کرنا، یہ حلوہ بنانا، دیگے چڑھانا، یہ سب دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا ہے، صرف اپنے پیٹ اور اپنی جیب بھرنے کے لیے۔ یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ جو آج کل ہمارے عجمی ملکوں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے، یہ کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہ کام نہیں کیے، نہ تابعین سے ثابت ہے۔ یہ صرف ہمارے من کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم 15 شعبان کی رات کو اللہ سے اپنے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرماوے، اللہ ہماری بخشش فرماوے۔ ہم اللہ سے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ رات کی کچھ نفلی عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس سے تھوڑا بہت بڑھا لیں۔ اللہ پاک 15 شعبان کی رات میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، وہ ہر وقت سب کے تمام گناہ معاف کر دے، اس سے کوئی معافی مانگنے والا تو ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے اے اللہ میری معافی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں شرک سے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس میں ہم معافی مانگیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمام گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن 5 لوگ ہیں جن کی اس رات کو بھی مغفرت اللہ پاک نہیں فرماتے۔ یہ 5 لوگ کون ہیں؟ خدا کرے کہ ہم ان 5 لوگوں میں شامل نہ ہوں، اللہ کرے کہ اگر ہم ہیں تو ہم اس چیز سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ یہ ایک عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ ہمیں یہ دنیا جی لگانے کے لیے نہیں دی گئی، یہاں کچھ کرنا ہے جو اللہ پاک فرما رہے ہیں اسے کر کے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے میرے دوستو۔ وہ 5 شخص ہیں جس میں سب سے پہلا شخص ہے مشرک۔ نمبر 1 مشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی ہو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہو، پہلا مشرک۔ دوسرا شخص جو دل میں بغض رکھے، دل میں کینہ حسد رکھے، دل میں کسی کے بارے میں برائی رکھے، کسی کے بارے میں برا خیال رکھے، یہ دل میں بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، دوسرا شخص۔ نمبر 3 اپنی شلوار، اپنے پائجامے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تیسرا شخص۔ یعنی اپنے شلوار اور اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے، بلکہ تیسرے نمبر پر کہا جائے متکبر، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، شلوار اور پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے، دماغ میں یہ سوچ کر رہا ہو کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو عزت والا آدمی ہوں، میرے سامنے جو ہے وہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
اپنے دل میں تکبر بھرے ہوئے ہو، اس سے تیسرا شخص مراد۔ اور چوتھا وہ شخص ہے میرے دوستو، میرے نوجوان بھائی، میرے تمام دوستوں سے، میری تمام بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چوتھا جو شخص ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ چوتھا شخص ماں باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس خاص رات کے اندر بھی اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا۔ ہماری اس خاص رات میں بھی مغفرت نہیں ہوں گی اگر ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ ماں باپ کے نافرمان سے مراد صرف ماں باپ کے سامنے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہونا، یہ تو ہم کمزور انسان ہیں، انسان کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے وہ نافرمان جنہوں نے ماں باپ کے سینے کو چیر دیا، جنہوں نے اپنے کڑک لہجے سے، جنہوں نے اپنے سخت لہجے سے، جنہوں نے اپنی کڑوی باتوں سے اپنے ماں باپ کے دل کو پھاڑ کے رکھ دیا، اپنے ماں باپ کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ انہوں نے اتنا دل دکھایا کہ ماں باپ کی ساری امیدیں ان اولاد سے ٹوٹ چکی ہو اور ماں باپ اس اولاد کی وجہ سے آنسو بہائے۔ جنہوں نے دل چیر کے رکھ دیا ہو اپنے ماں باپ کا، وہ چوتھا شخص مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گی۔ پانچواں شخص ہے جو اس دنیا میں اللہ کے نہ منع کرنے کے بعد، اللہ نے منع فرمایا پھر بھی اس کے باوجود شرابی، جو کہ شراب کے اڈوں پر بیٹھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہو اور اللہ سے اس نے معافی نہ مانگی ہو، اللہ سے اس نے توبہ نہ کی ہو، شراب پینے سے اس نے اللہ پاک کے سامنے اپنی توبہ نہ کی ہو، اللہ پاک ان 5 لوگوں کی مغفرت اس خاص رات میں بھی نہیں فرماتے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے خاص تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جب اس رات کی فضیلت بیان کی، 15 شعبان کی فضیلت بیان کی، تو ہم اس میں خاص اپنی کم سے کم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی تو مانگیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوستو، تو میرے دوستو، اگر ہم ان 5 شخصوں میں موجود ہیں، سب سے پہلا مشرک، دوسرا دل میں بغض رکھنے والا، تیسرا تکبر کرنے والا، چوتھا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جس نے اتنی نافرمانی کی ہو ان کا دل چیر دیا ہو، پانچواں شرابی۔ اگر ہم ان 5 میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہیں، ہم اور آپ سب غور کر سکتے ہیں کہ مجھ سے میری زندگی میں کون سا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ میری معافی نہیں فرمائیں گے، اللہ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے فرمایا جب یہ 5 شخص بھی اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لیں گے، میں اسی فوری طور پر، اللہ پاک نے فرمایا، میں اس کے تمام گناہ معاف فرما دوں، میں اس کے تمام گناہ معاف فرما دوں۔ اور میرے دوستو، قبرستان جانا خاص اس رات میں یہ بدعت عمل ہے، لیکن ہم کچھ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں، یہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، خاص اسی رات میں کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ جو قرآن پاک ہم پڑھیں، جو تلاوت ہم سے ہو، جو ذکر و اذکار ہم سے ہو، ہم ان کا ثواب تمام لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو پہنچائیں، تاکہ وہ بیچارے قبرستان جانے کے بعد، قبر میں سونے کے بعد، اس دنیا فانی کو چھوڑنے کے بعد ہر شخص ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میری بات آپ لوگوں کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے دوستو ان بدعت والے عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مسجدوں کو روشن کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ حلوے پکا کر کھانا کہیں دین میں نہیں ہے، یہ دیگوں کو چڑھانا یہ قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس رات کا بہت وقت پہلے سے ایک اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن پہلے یہ نہیں تھا کہ لائٹنگ کی جا رہی ہے، دیگیں چڑھائی جا رہی ہے۔ صرف 15 شعبان کا روزہ، رات کی کچھ نفلی عبادت، اور خاص طور سے ایک بات اور کہ نفلی عبادت بھی مسجد سے زیادہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نفلی عبادت اپنے گھر میں پڑھی، گھر میں پڑھتے پھر مسجد آتے،
फिर मस्जिद, नमाज के बाद फिर नवाफिल सुन्नत सब घर पे पढ़ते। अल्लाह के नबी ने इशराक पढ़ी है मस्जिद में, लेकिन अक्सरियत नफली इबादत अल्लाह के नबी ने घर में फरमाई। तो मेरे दोस्तों, नफली जो इबादत हैं वो कोशिश हम करें कि हम अपने घरों को मस्जिद बनाएं, हम अपने घरों को अल्लाह की याद वाला घर बनाएं, हम अपने घरों में इबादत करें, नफली इबादत। हाँ, ये बात और है, अगर घर में दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं जम रहा इबादत में, तो फिर किसी अल्लाह के घर में आके, मस्जिद में आके हम इबादत करें। इस बहाने कम से कम इबादत तो होगी, अल्लाह के सामने रोएंगे तो सही। तो मेरे दोस्तों, मेरी और आपकी कामयाबी कुरान और हदीस में जो साबित है उसी को मानने में है, जो मेरे नबी से साबित है उसी को मानने में है। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ वक्तन फ़वक्तन आ रही है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए शरई एतबार से, कुरान और हदीस के एतबार से क्या चीज़ सही है उस चीज़ की वीडियो मैं आप तक लाते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कुरान और अहादीस की बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात मैं आप लोगों को सुनाता हूं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भाइयों को भी हमारे शेयर करने की वजह से कुछ फ़ायदा हो।